الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. موت تو یاد ہی نہیں، موت تو یاد ہی نہیں، وہ آخرت کا دل بھی یاد نہیں. اور وہ بات یاد نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے جب میں تو خواجہ ہوا کرنی میں فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دیدار ہوگا عمر فاروق اور بن علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے آئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. پھر یہ ایسے بات کی ہوئی اور بات کر کے حضرت اویس کرنی عرض کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم بن علی شیخ خدا کو اب آپ دونوں واپس تشریف لے جائیں، واپس تشریف لے جائیں، میں قیامت کی تیاری کروں. میں قیامت کی تیاری کروں. فرمانے لگے کہ مجھے قریب ہے جہاں اس مالک کا دیدار ہونے والا ہے، مجھے اس دیدار کی تیاری کرنے دیدار کے لیے تیار ہو کے جانا ہے. ہم وہ دن بھول گئے، وہ دیدار بھول گئے. پھر اس دن 2-3 لوگ ہوں گے، آگے وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں یہ ان کو ایک طرف کر لو، میں پردہ اٹھا کے یہ اپنا دیدار ادا کرتا ہوں. میرے دیدار کے لیے یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے رہتے تھے، یہ اپنے بستر میری خاطر چھوڑ دیتے تھے، میرے لیے ترستے تھے. انہیں ایک طرف اکٹھا کر دوں، میں آج پردہ ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہوں. اور کچھ بڑے لوگ ہوں گے جن کے لیے موبائل میں ایک طرف کر دو اور انہیں بتا دو کہ آج تمہاری میرا دیدار نہیں. ہم کہیں انہیں میں جائے گا جنہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا.
ہمارے حالات تو ایسے ہی، ہمارے شمولیت تو ایسے ہی، ہمارے دن راتوں کو ایسے ہی۔ اور دنیا کی دیدار کی فکر ہے، وہ کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی صحبت ہے، حضرت علی شیر خدا کی صحبت، وہ ایسے ہیں، ادنا لوگ نہیں، حضور کے دوسرے غلط سے آدمی کرتے ہیں۔ اور اگر روایت کرنے کے بعد کچھ میرے بھائی بس اب تو بند ہو چکی، آپ تشریف لے جائیں، مجھے دیدار کی تیاری کر دیتے ہیں۔ یہ بچپن ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، تھوڑی سی ہم نے بچپن ہی سے خصیت دے دی، دنیا داری لوگ کو شوق کرو نہ چھوڑا دے دیا۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے، نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے۔ حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ بڑی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، مگر نبی کی ولادت سے بڑی نعمت عالم انسانیت کے لیے کوئی نہیں، کیونکہ نبی کی ولادت کے باعث انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، اللہ اپنا امر اتارتا ہے، اور نبی کی ذات بندے اور اللہ کے درمیان رابطہ و واسطہ بنتی ہے۔ بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نہیں کٹا ہوا ہوتا، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو بندوں کو پتا ہو یا نہ ہو ہر صورت و شہرت کے قریب ہے، مگر سوال ہے کہ اس کے قریب ہونے کا شعور کون دے گا؟ اس قرب کی جو لذتیں اور حلاوتیں ہیں، اس قرب کی جو برکتیں ہیں، اس قرب کی جو معرفت ہے، اس قرب کا جو ادراک ہے، اور اس قرب کے فہم تک جو رسائی ہے، وہ کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی، یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، بندے کا خالق ضرور ہے، مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام کریں۔ آپ اس آیت کے پر غور کیجیے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا بیان۔ بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر ابتدا یوں کی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا۔ مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ الا وحیا، اب الا مگر کے بعد 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ تینوں صورتیں نبوت و رسالت کی۔ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا۔
کلام نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تمہاری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں تو کیوں ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے۔ جب یہ ارادہ فرماتا ہے کلام و حالا ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے۔ اس گورکھ دھندے کو نکال دو، اس فتنے کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں الا وحین، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں۔ تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں، چاہے بغیر واسطے کے کلام کرنا، وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے۔ وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھنے والی بات ہے، وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں، اور تم بلاتے ہو نا وہی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ، ذرا یہ کہنا مان، یہ پیغام پہنچا دے، جس سے میں بلا کے اس سے بات کر لوں، میری بات کرنے سے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہے۔ اب اس کلام کی شکلیں، کبھی وہ اس کو وحی کہتا ہے، کبھی مرسل رسول کہتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی من وراء حجاب، کبھی پردے کے پیچھے طور کی چوٹی پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کر ہر نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے۔ 3 صورتیں بتائیں ہیں اس نے کلام کرنا۔ فرشتہ بھیج کر کلام کرنا ہر نبی کے لیے ثابت ہو گیا، ہر نبی کی طرف فرشتہ بھیجا کلام کیا، تو یہ طریقہ بھی آ گیا۔ پھر فرمایا من وراء حجاب، ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، جلوہ نہیں کراتا، بات سناتا ہوں۔ تو پردے سے پیچھے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہو گئے علیہ السلام، طور پر وہ موسیٰ ہو گئے۔ فرشتہ بھیج کر جس سے کلام کیا وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر ہو گئے، ہر ایک سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا۔ تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت بیان فرمائی الا وحیا، یہ اس سے بات کرتا ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا بھی مراد یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ذکر الگ آ گیا ہے من وراء حجاب، اور فرشتے کے ذریعے بات کرنا یہ بھی الا وحیا کا معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول فرشتہ بھیج کر کلام کرنے کا بھی اسی آیت میں ذکر الگ آ گیا ہے۔ جب بذریعہ فرشتہ کلام کرنے کا ذکر بھی آ گیا، پردے کے پیچھے سے کلام کا ذکر بھی آ گیا، تو پھر جو کہا کہ بات کرتا ہوں، وہی بھیجتا ہوں، یہ بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کلام کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ کس سے کیا؟ وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے۔
میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ میں عام بندوں سے کلام نہیں کرتا، نبی سے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور ان کی نبوت کیونکہ ان کو وہ اللہ کے کلام کے متحمل ہوتا ہے، اللہ کی ہدایت اس کو آتی ہے، کلام آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، پیغام آتا ہے، کتاب آتی ہے، اللہ جو کچھ مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے نبی اور نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زبان نبوت اور زبان رسالت کے ذریعے آگے ابلاغ کر دے، امت کو پہنچا دے۔ تو گویا نبی اور رسول ایک انڈسپینسیبل واسطہ ہوتا ہے خالق و مخلوق کے درمیان۔ یہی نکتہ سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا، جس کو قاضی اعجاز نے الشفا بنی، یہی نکتہ ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہی عقیدہ حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا سمجھایا۔ میں عرض کر رہا تھا اس وجہ سے نبی کی پیدائش دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نبی کے واسطے سے بندوں کو اللہ ملتا ہے، نبی کے واسطے سے بندوں کو اللہ ملتا ہے، اس کی معرفت ملتی ہے، اس تک رسائی ہوتی ہے۔ اس چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اس چیز کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چت بن جائے گا۔ میں نے جو کہ کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو اس پر یہ چت آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیتے کہ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم کہ تمہارے جیسا کوئی تمہاری محض، تو اس کی تفصیل بتا دے۔ تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس کڑی میں ڈال دیتے ہیں، تمہارا کیا ذرا اس کڑی کا بھی یہ بشر مثلکم دیکھے سنے، بشر مثلکم کی گڑی کا چکر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس گڑی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں اور بات کو توجہ سے سنو۔ یہ جو موضوعی نما انا بشر مثلکم، یہ آج کی کریمہ اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے خدا بشر مثلکم کا حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا تو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنا۔ یہ ہے بشریت۔ انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا، اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے، تو یہیں سے فرق نہیں ہو جائے گا، بشر ہے اور صرف بشر نہیں ہے، دو باتوں میں فرق ہے ہی نہیں۔
ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں، تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بچتی مٹی سے بشریت بنائی، اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا۔ اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر سے ایک چراغ دان ہے، اسم ہے، پیکر ہے، بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا۔ پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ اب اللہ کو روح سے کہا ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا۔ تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو۔ تو گویا سجدہ کرنے والوں نے، تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے، ظاہر میں وہ بشر تھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی، اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، یہ بات توجہ سے سمجھے، تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا، تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو۔ اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے، کچھ سجدے میں گر گئے سارے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھے، ہم نے سجدہ کر لیا۔ اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھائی میرا حکم تھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قرآن ہے، قرآن۔ اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا؟ تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں تھی جو اللہ نے دی تھی، وہی بات نہیں تھی کہ بشر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، اس نے بھی بشر کہا،
لیکن اس کو دھر لیا گیا. فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جائے. جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت، ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا. جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقید تھی. جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رنگ لگاتے پھرو، کہ تم بھی رنگ لگاتے پھرو. تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطانی نہیں لگانا لگا. اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر ہو گئی تھی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے معلوم رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.